السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ جو میسج کسی نے بھیجا ہے اس کو میں نے سنا، اس میں چلو مجھے ایک بات کی خوشی ہوئی کہ وہ چیزیں جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کی جاتی ہیں ان کی کم از کم کچھ کی ان نے تردید کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرما دے تو باقی جو چیزیں ہیں یا جس طرح سے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اگر یہ سمجھ آ جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے اعمال سے بھی جو ثابت نہیں ہیں ان سے بھی ان کو بچا لے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان نے کہا کہ معیار قرآن و سنت اور آثار صحابہ ہیں، تو ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ قرآن و سنت سے اور آثار صحابہ سے آپ ثابت کریں کہ 12 ربیع الاول کو جو جشن منایا جاتا ہے یا جس دن کو عید کا نام دے دیا گیا ہے اس کو صحابہ کرام نے عید کہا، یا اس دن محافل منعقد کی، یا اس دن کو خوشی کا دن اس طرح سے منایا گیا جس طرح سے آپ حضرات مناتے ہیں۔ قرآن و سنت سے، آثار صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی کوئی ایک دلیل۔ اگر ان نے نہیں کیا تو کیا یہ نیکی کا عمل جس کو آپ نیکی کا عمل کہہ رہے ہیں اس سے وہ محروم رہے، یا وہ ان سے یہ بات مخفی رہی جو آج آپ کو پتہ چل گئی؟ اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نفل کو سنت کی جگہ اور سنت کو واجب کی جگہ کر دے تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ عوام کو، لوگوں کو غوث اعظم کا مطلب بھی بتا دیں کہ غوث اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور حقیقی غوث کون ہے، غوث کا مطلب کیا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ لوگ غوث اعظم کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کا یہ قول بیان کیا ہے کہ جو نفل ہے اس کو سنت نہیں کہنا چاہیے اور جو سنت ہے اس کو واجب کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کا یہ قول، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے، ان کے نام پہ گیرویاں بھی کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اور ابھی یہ قول بھی آپ نے بیان کر دیا، تو ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان نے تو یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی، غنیت الطالبین میں لکھا ہوا ہے، تو وہ صحیح تھے یا آپ 12 کو مناتے ہیں آپ صحیح ہیں؟ یہ بھی ذرا وضاحت کیجئے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جی مشرک یا بدعتی نہیں کہنا چاہیے، تو میرا پہلا میسج بھی سن لیں، میں نے کسی کو مشرک نہیں کہا، کسی کو بدعتی نہیں کہا، ایک مسئلہ ہے اس کو بیان کیا ہے اور حق بات آپ لوگوں تک پہنچانے کی ایک کوشش کی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ولادت اگر عظیم نعمت نہیں ہے تو وہ دن عظیم نہیں، تو کوئی دن بھی عظیم نہیں ہے۔ اور پھر اس میں لیلۃ القدر کی مثال دے دی کہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور فرمایا خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے اس کی عبادت، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے تو وہ 1000 لیلۃ القدر سے بہتر ہوگا، یہ کہہ دیا۔ ہم آپ کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دی، اس میں نہ کوئی شک کر سکتا ہے، نہ شبے کی گنجائش ہے، اور کوئی بھی اس کا انکاری نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ آپ 12 ربیع الاول کی کوئی ایسی فضیلت قرآن سے، سنت سے، آثار صحابہ سے ثابت کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں، 12 ربیع الاول کے بارے میں یہ کہا ہو کہ یہ دن بھی لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے۔ آپ نے تو کہہ دیا نا اپنے پاس سے، ایک طرف قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جس کو بیان کر دیا اس میں تو شک ہی نہیں، تو دوسری طرف آپ اپنے پاس سے کیا صلاحیاں کر رہے ہیں؟ یا تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں اور اپنے قول میں سچے ہیں تو پھر اس پر کوئی دلیل دیں کہ کس نے 12 ربیع الاول کے دن کو لیلۃ القدر سے بھی افضل کہا ہے۔
اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی عید کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، تو اس کا کون انکاری ہے بھائی؟ وہ آیت بھی سن لیجئے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114، فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہم پر ایک دسترخوان نازل کر دے آسمان سے جو ہمارے لیے عید ہو، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، اور تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو عیسیٰ بن مریم نے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کیا کہ یہ میری قوم کے لوگ مانتے نہیں ہیں، تو آسمان سے ایک مائدہ اتر جائے تو تاکہ یہ ہمارے لیے ایک معجزہ ہو اور ان لوگوں کو بھی تسلی ہو جائے۔ تو یہاں پر عید کا لفظ استعمال ہوا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس عید کے لفظ سے یوم ولادت بنانا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس دن کو عید بنا دے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بات شاید بن جاتی۔ ایسا نہیں ہے، انہوں نے معجزہ طلب کیا اور کہا کہ یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہو جائے گی، اور یہ دعا ہے ان کی، اگر اسی طرح آپ نے دن منانے ہیں تو پھر تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیج دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مبعوث کر دے، ولادت کا ذکر نہیں، مبعوث کر دے ان میں ایک رسول۔ تو پھر ہم کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لہٰذا جس دن اللہ کے رسول مبعوث ہوئے اس دن کو بھی بنا لیا جائے۔ یہ کیسے آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح سے ثابت کرتے ہیں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ دوسری دلیل دی کہ یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ وہ خاص سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوں گا اور جس دن زندہ ہو کر اٹھایا جاؤں گا۔ اب اس سلام سے کیا مراد ہے؟ خاص سلامتی۔ آپ اس سے پہلے غور کریں، السلام یعنی اس سلامتی کو خاص کیا گیا ہے اور یہ معرفہ ہے، تو خاص سلامتی سے کیا مراد ہے؟ اس کی شرح آپ پڑھ لیں صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم کے کہ وہ سلامتی والے رہے، جب وہ پیدا ہوئے تو کیا رہے؟ سلامتی والے رہے، شیطان ان کو نہیں چھو سکا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، والسلام علی یوم ولدت، کہ جس دن میں پیدا ہوا شیطان سے محفوظ رہا، سلامت رہا۔ یہ تفسیر، یہ تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ کیا یہ تفسیر صحیح ہے یا جو آج آپ کو سمجھ آ گئی وہ صحیح ہے کہ اس سے میلاد بنانا ثابت ہوتا ہے؟ اس سلامتی سے مراد تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سلامتی ہے کہ وہ شیطان سے محفوظ رہے، یعنی سوال چنا اور جواب گندم۔ سوال اور ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ خاص ہے، وہ کیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید کا دن منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اس دن جشن منانا چاہیے۔ تو یہ آپ نے خاص دعویٰ کیا ہے تو اس پر آپ خاص دلیل دیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 دن کو خاص یہ عمل کیا تھا، صحابہ کرام نے یہ کیا تھا، یا قرآن مجید میں 12 ربیع الاول کے دن کی یہ فضیلت ہے، یا سنت میں یہ فضیلت ہے، یہ دلیل دیں نا، عام دلائل تو نہیں بنیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان پر خوش ہونا چاہیے، تو اس کا کون انکاری ہے کہ نعمتوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن نعمتوں کی خوشی صرف جمع کر کے رکھنی، صرف سال کے ایک دن 12 ربیع الاول کو منانا اور اس کو خاص کرنا، اس کی دلیل چاہیے۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں جمعے کا دن بھی اس کو عید کہا گیا۔ بھائی جمعے کا دن عید کا ہے، اس کا کون انکاری ہے؟ اس کو تو ہم مانتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عید کا دن کہا ہے۔ اور عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بار بار لوٹ کر آنا۔ سال بعد جو دن لوٹ کر آتا ہے اس کو عید الفطر، عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اور جو ہفتے بعد دوبارہ آتا ہے ریپیٹ ہو کر تو اس کو عید کہا گیا۔ اور یہ تو اللہ رب العالمین نے
امت مسلمہ کو یہ دن دے دیا، یہودیوں کو دن جو تھا وہ ہفتے کا، اور عیسائیوں کا اتوار کا اور جمعے کا دن مسلمانوں کو مل گیا اور وہ عید کا دن ہے۔ اس کا تو کون انکار ہے؟ اس کی تو دلیل موجود ہے۔ آپ یہ دلیل دیں کہ 12 ربیع الاول کو عید کا دن آقا علیہ السلام نے کہا ہو۔ سوال ہم آپ سے 12 ربیع الاول کا کر رہے ہیں، آپ جمعے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فیہ خلق آدم، کہ اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تخلیق میں اور پیدائش میں فرق ہے، یہ بات بھی آپ واضح کر دیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، ان کا والد کوئی نہیں تھا۔ اور پھر اس حدیث کے اگلے الفاظ بھی تو سنائیں کہ اس دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اس دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ فیہ خلق آدم سنا دیا، آگے والی باتیں نہیں سنانی۔ اس سے کہاں میلاد ثابت ہو رہا ہے؟ اس سے کہاں میلاد منانا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ تو جمعے کے دن کے جو اعمال ہیں، وہ جو جمعے کے دن بڑے بڑے کارنامے ہوئے، جو کام ہوئے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں یہ جمعے کا دن، عید کا دن، یہ تو مسلمانوں میں اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے دن جس دن عید مناتے ہیں اس کی دلیل دیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ واضح آیت ہے کہ دین کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا دن نہیں آیا؟ کیا صحابہ کرام کی زندگیوں میں نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو انہوں نے ایسے منایا؟ یہی تو وجہ ہے کہ اس پر آپ کوئی دلیل نہیں دے سکتے، اور نہ ہی آپ کے پاس دلیل ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اور وہ عید کا دن تھا، تو اس کا کون انکاری ہے؟ وہ جمعے کا دن تھا تو اس کو تو عید اسلام میں پہلے سے کہا گیا، اور عرفہ کا دن تھا، عظیم دن تھا وہ۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو کس نے عید کہا؟ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا یہ اسلاف میں موجود تھا یا نہیں تھا؟ یہ نئی ایجاد یہ کب شروع ہوئی؟ یہ لوگوں کو بتائیں، اور یہ کیوں شروع کی گئی؟ اور پھر جی اس پر دلیل دے رہے، کہتے ہیں جی بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اور پھر بڑے عجیب طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں سوموار کا، کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھے مبعوث کیا گیا ہے، تو اس دن روزے کا تقاضا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی وہ بیان کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب 10 محرم کا روزہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، یہودی رکھتے تھے، اس دن کو مناتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، موسیٰ سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا، اور پھر فرمایا کہ 9 اور 10 کا رکھا۔ 9 اور 10 کا رکھنے کی وجہ بھی بتائیں نا، کہ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے کہ 9 کا رکھوں گا میں، آپ نے فرمایا کہ میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ وجہ کیا تھی؟ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، اور آپ عیسائیوں کی مشابہت کر رہے ہیں، غیر مسلم لوگوں کی مشابہت کر رہے ہیں کہ وہ کرسمس بناتے ہیں، آپ نے میلاد شروع کر دیا، وہ برتھ ڈے بناتے ہیں، اور میلاد کا مطلب ہی برتھ ہے۔ یہ لفظ اس کا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتائیں، مطلب ہی برتھ ہے، اور وہ برتھ ڈے بناتے ہیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس وقت روزہ رکھنے کا تقاضا تھا تو اب کوئی اور تقاضا آ گیا۔ بھائی یہ کون سی عجیب بات ہے؟ حدیث پر یہ آپ کا عمل ہے؟ آج نفلی روزہ رکھنے کا تقاضا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ابھی بھی سنت باقی ہے، ابھی بھی اس پہ عمل کیا جاتا ہے، 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور لوگ رکھتے ہیں سنت پر عمل کرنے والے۔ تو یہ کون سا یعنی اس وقت روزہ رکھنا تقاضا تھا، آج جشن منانا تقاضا ہے؟ یعنی عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کو چھوڑ دیں گے آپ اور اپنی طرف سے کچھ بنا لیں گے اور کہیں گے جی اس وقت اس کا تقاضا تھا، آج نہیں ہے۔ کس نے کہا نفلی روزہ رکھنے کا تقاضا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے، فرمایا کہ میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، تو ہم آپ کو کہتے ہیں آپ سوموار کا روزہ رکھیں۔ سوموار سال میں 1 دفعہ نہیں، ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے، اور اس پر عمل کیا جائے، رکھا جائے۔ کہتے نہیں نہیں اب تقاضا نہیں ہے۔ کیا تقاضا نہیں ہے؟ نفلی روزے کو چھوڑ دیا جائے، آپ کی سنت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے سوموار کا روزہ رکھا اور یہ قیامت تک سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ سنت کو چھوڑ کے تو کہتے ہیں جی اس وقت روزہ رکھنا تقاضا تھا اور اب تقاضا نہیں ہے۔ کون کہتا ہے تقاضا نہیں ہے؟ جمعرات کا روزہ پیارے رسول کی سنت ہے، ایام بیز کا روزہ 3 دن جو چاند کے 3 دن ہیں 13، 14 اور 15،
یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور سوموار کا روزہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان پر عمل کرنا چاہیے اور یہ روزے رکھنے چاہیے، بجائے یہ روزہ جہاں پر ثابت ہو رہا ہے وغیرہ نہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اتباع کرتے نہیں، غلام بنتے نہیں۔ اللہ کے رسول روزہ رکھیں اور آپ بھنگڑے ڈالیں، اللہ کے رسول روزہ رکھیں اور وہ بھی ہر ہفتے رکھیں، اور آپ سال کے بعد ایک دن حلوہ کھا کے تو سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ یہ اتباع اور اطاعت کرنا یہ کام ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں سالانہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، کون سالانہ اجتماعی دعا کو دین کا حصہ کہتا ہے؟ کس نے کہا ہے سالانہ اجتماعی دعا کرنا یہ دین کا حصہ ہے؟ ہم تو اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اور آپ بھی کہہ دیں کہ عید میلاد النبی یہ دین کا حصہ نہیں ہے، جشن منانا 12 ربیع الاول کو ایسے کرنا، آپ نے تو اس کو مستحب کہہ دیا ہے، تو آپ کہہ دیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، آپ کی تو روٹی روزی ہی میلاد پر چل رہی ہے، کہیں کہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی یوم فرقان، یوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنایا جاتا ہے، کون اس کو دین کا حصہ سمجھ کے بناتا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی مسجدیں مذہبی تنظیمیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے صحابہ کرام کو منظم نہیں کیا، آپ نے بدر کے لیے صحابہ کرام کے لشکر نہیں بنائے، گروہ نہیں بنائے، اور آپ نے خود کہا کہ وہ چیز جو جس کی سنت سے اصل ثابت ہو تو ان چیزوں کی اصل ثابت ہے۔ پھر کہتے ہیں جی غلاف کعبہ اور کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ بھائی اس کی تو نص موجود ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ آپ اللہ کے گھر کو صاف کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، تو یہ طہارت ہے بیت اللہ کو غسل دینا۔ اور مسجد نبوی کی صفائی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ صحابیہ کیا کرتی تھی، ایک عورت جو فوت ہوگی تو اللہ کے رسول نے اس کی قبر پر جا کر فرمایا کہاں اس کو دفنایا، جنازہ ادا کیا۔ یہ تو اصل موجود ہے، آپ کس طرح لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ وہ دین کے خلاف بھی عمل نہ ہو اور اس کی اصل سنت میں موجود ہو۔ اس کی اصل بیت اللہ کو صفائی کرنا، اس کو غسل دینا طاہر کے حکم میں یہ تو موجود ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو کام آپ نے شروع کیا ہے اس کی اصل کہاں ہے؟ اس کی اصل سنت میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی فرض نمازوں کے بعد اجتماع ہوتا ہے اور درس دیا جاتا ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے بندے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے پہلے کلپ میں بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں خطاب کیا، اقبل علینا کے الفاظ ہیں، اور پھر ہمیں ایسا واز کیا کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ الوداع کرنے والا واز ہے، ہماری آنکھیں بہہ گئی۔ یہ تو فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول نے درس دیا ہے، آپ کہتے ہیں فرض نماز کے بعد دروس، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ثابت؟ یہ ثابت ہیں، ان کی اصل موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، آپ ان چیزوں کو ویسے ادھر جوڑ رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں جی قرآن پر اعراب، یہ تو تعلیم ہے، علم ہے، صرف نحو کا علم ہے، قرآن پر اعراب لگائے گئے ہیں۔ عرب لوگوں کو تو اعراب کی ضرورت نہیں تھی، جب عجم لوگ آ گئے ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو اس پہ اعراب لگا دیے، تعلیم کے لیے، آسانی کے لیے یہ کام کر دیا، اس میں کون سا حرج ہے؟ اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں مسجدوں کے محراب، بھائی مسجد کا محراب بنانا اس کو کون دین کا حصہ سمجھتا ہے؟ کبھی کسی عالم نے یہ کہا کہ جس مسجد کا محراب نہیں ہے وہ مسجد نہیں ہے، یا مسجد کا محراب بنانا یہ دین کا حصہ اسے سمجھا جاتا ہے؟ پھر دنیا کی طرف آ گئے، جو ایجادات ہیں، گاڑیاں ہیں جی، ہوائی جہاز ہیں، اونٹ پر سفر کیا جائے، بھائی یہ ایجادات ہیں، یہ گاڑیاں ہیں، گاڑیوں پر سفر کرنا دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پیدل چلتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گاڑی پہ نہیں جا رہا تو دین سے خارج ہے، یا کوئی گاڑی پر بیٹھ گیا تو گاڑی پر بیٹھنا دین کا حصہ ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے۔ کون کہتا ہے ہوائی جہاز پہ سفر کرنا ضروری ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، یہ دین کا حصہ؟ کوئی کہتا ہے؟ یہ ایجادات ہیں، یہ سہولیات ہیں، انسان سہولیات سے حاصل کر سکتا ہے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، ان کو دین کے ساتھ نہ ملائیے۔ سنت اور بدعت یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ بدعت وہ ہوتی ہے جس کو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جائے، دنیا کی ایجادات وہ بدعات میں نہیں آتی، وہ دین میں نہیں ہیں، یہ سہولیات ہیں، یہ ایجادات ہیں۔ یہ گاڑیاں کیوں چل رہی ہیں، اونٹ کیوں چل رہے ہیں، عجیب بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اور کیسی کیسی عجیب یعنی چیزیں بات کی ہے اور کس طرح سے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر میں یہ بھی چاہتا ہوں، پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جی جمعہ آپ ہفتے کو کیوں نہیں پڑھاتے؟
بھائی ہم جمعے کو اس لیے پڑھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن پڑھایا ہے. ہم کیوں ہفتے کو پڑھائیں؟ ہمارے پاس نص موجود ہے، دلیل موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن پڑھایا، خطبہ دیا، اس لیے ہم کرتے ہیں. یہ کہنا جی عیدین کا جو ہے خطبہ عید سے پہلے یہ ثابت نہیں ہے تو نہیں دینا چاہیے. تو ہم تو پہلے سے کہتے ہیں کہ عیدین کے خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے. کون پہلے خطبہ دیتا ہے؟ ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ تو آپ لوگ ہی کرتے ہیں، فقہ حنفی کے فالو کرنے والے. وہ عیدین کا خطبہ پہلے کرتے ہیں، ہم تو عیدین کا خطبہ بعد میں سمجھتے ہیں. کون عیدین کا خطبہ یہ کہتا ہے کہ پہلے سے عید کا خطبہ دیا جائے؟ تو بہرحال پھر یہ بھی لوگوں کو بتائے نا، ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی، یہ بتا دیں کب وفات ہوئی. اور جب وفات ہوئی تو صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کتنی پریشان تھی. اور پھر وفات کے دن خوشی کون بناتا ہے یہ بھی بتا دیجئے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.